ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت واجب القدر، واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 20 سفر المظفر ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینہ، ہجری مہینہ، ہجری سال، اسلامی سال یا قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم اور دوسرا سفر۔ اس مہینے کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت سارے توہمات پائے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایسے خیالات پائے جاتے ہیں، ایسے توہمات پائے جاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں وہ چیزیں تھیں، یا ہندو مذہب میں ایسے توہمات پائے جاتے ہیں۔ اسلام میں ان توہمات کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ جب ایک چیز کی عادت بن جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسلام آنے کے بعد بھی لوگوں میں بہت ساری زمانہ جاہلیت کی باتیں اور کام پائے جاتے تھے۔ اسی طرح جب 200 سال یہاں پہ، بلکہ کئی سو سال مسلمان اور ہندو آپس میں اکٹھے رہے تو بہت ساری چیزیں ہندوؤں کی مسلمانوں کے اندر رچ بس گئیں۔ بہت سارے رسومات، توہمات، رواج وہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئے، اور ان رواج اور ان رسومات کو اور ان توہمات کو مسلمانوں کے ذہنوں سے نکالنے پہ بڑا وقت لگا ہے اور لگے گا، کیونکہ لوگ اچھی چیز کو اتنی جلدی نہیں ایکسیپٹ کرتے جتنی بری چیز کو جلدی وہ لے لیتے ہیں۔ سفر کے بارے میں لوگوں میں بڑے عجیب و غریب خیالات اور توہمات پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جس سفر کے مہینے میں جو شادی ہوتی ہے وہ صفر ہوتی ہے، سفر کی شادی صفر ہوتی ہے۔ بس ایک جملہ سن لیا، اب سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں رات کو نہیں نکلنا چاہیے، سفر کے مہینے میں رات کو بڑی بلائیں ادھر ادھر پھرتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں سفر پہ نہیں جانا چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی کام نہیں شروع کرنا چاہیے۔ یہ ساری توہمات ہے، توہم پرستی ہے، اسلام کا، شریعت کا اور حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں، نہ سفر منحوس ہے، نہ سفر میں کی ہوئی شادی منحوس اور صفر ہوتی ہے، بلکہ اسلام میں بڑے بڑے کارنامے سفر کے مہینے میں ہوئے۔ ہجرت اسلام کا وہ عظیم اور روشن باب ہے کہ جس نے اسلام کو ایک جلا بخشی۔ اسلام ہجرت کے بعد اتنا روشن ہوا، اتنا تر و تازہ ہوا جو ہجرت سے پہلے نہیں تھا۔ اب وہ ہجرت جو تھی وہ سفر کے مہینے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت فرمائی وہ سفر کے مہینے میں تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مسلمان فاتح تھے، بہت اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، بہت فتح حاصل کی، انہوں نے بہت ساری فتوحات سفر کے مہینے میں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر
جس کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں روانہ کیا۔ اب اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا، سفر کے مہینے میں بے برکتی ہوتی، سفر کے مہینے میں شروع کیے ہوئے کام اچھے نہیں ہوتے، برکت سے خالی ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جیسے عظیم کارنامے کو سفر میں نہ کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر کو سفر کے مہینے میں نہ روانہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کارنامے، اور صلاح الدین کی ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فتوحات سے نوازا سفر کے مہینے میں۔ تو یہ محض اچھا یہ زمانہ جاہلیت سے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مشرکین تھے ان کے ہاں یہ توہم پرستی تھی، وہ سفر کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اسلام لانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ توہم پرستی تھی، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سفر کا مہینہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اب بھی اتنا علم اور شعور اور بیداری آنے کے باوجود اب بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ توہمات ہوتی ہیں۔ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر میں رات کو نکلنا نہیں چاہیے، یہ ساری توہم پرستیاں۔ اسلام نے نحوست کی جڑ کاٹ دی کہ کوئی چیز، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی چیز وہ منحوس نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ فلاں بڑا منحوس بندہ ہے، صبح صبح وہ میرے سامنے آیا تو میرا سارا دن خراب ہو گیا۔ بھئی اسلام نے تو عام چیز کو، جانور کو منحوس نہیں کہا، گھوڑے تک کو کہا کہ اگر منحوس ہوتا تو گھوڑا ہوتا، لیکن منحوس کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اسلام نے نحوست کے راستے کو بند کر دیا، نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ پشتو میں اسے کہتے ہیں سپیرو، پلانا ڈیر سپیرو دا، پلانا ڈیر سپیر تل ہے، مشندری توخید مشندری خراب سے۔ یہ وہ توہم پرستی ہے، یہ وہ خیال اور سوچ ہے جو زمانہ جاہلیت سے آ رہا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ جسے تکلیف پہنچائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے فائدہ پہنچائے نہ اس فائدے کو کوئی روک سکتا ہے، کسی میں نحوست نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب اس میں بڑے بڑے اعتراض اور وہ کرتے ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ زکام والے بندے کے گلاس میں کوئی پانی پیے تو وہ زکام ہو جاتا ہے، خارش زدہ کے ساتھ کوئی بیٹھے تو اس کو خارش لگ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وائرس، جراثیم ایک دوسرے کو جاتے ہیں، جراثیم چلے جاتے ہیں، ان کو وہ بیماری ہو جاتی ہے۔ بیماری ایک دوسرے کو جانا بیماری متعدی نہیں ہے، جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جو بیماری بذات خود ایک دوسرے سے جا رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہماری ایک بیمار اونٹنی ہوتی ہے، خارش زدہ اونٹنی ہوتی ہے، تو وہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ ملتی ہے، بیٹھتی ہے، تو باقی اونٹ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی بیمار اونٹنی ہے اس کو کہاں سے ہی بیماری آئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری کے جراثیم، وائرس ایک دوسرے کو جاتے ہیں، لیکن جس کو اللہ چاہے اس کو چلے جاتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ بیٹھنے سے کسی کو خارش لگ گئی تو اس کا مطلب ہے اس دوسرے بندے کو جو بیماری ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ اب مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ہیپاٹائٹس ہے۔ ہیپاٹائٹس ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں متعدی بیماری ہے، انجیکشن ہیپاٹائٹس کے مریض کو لگاؤ، دوسرے کو لگاؤ، اس میں ہیپاٹائٹس منتقل ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے، ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے سے وہ ہیپاٹائٹس منتقل ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بیماری جو ہے یہ بالکل ایک دوسرے کو لگتی نہیں۔ اب ہیپاٹائٹس کے جراثیم ہاتھ کو لگ گئے، کھانے کو لگ گئے، اگلے کی ہاتھ کو لگ گئے،
وہ اس کے بدن میں منتقل ہو گئے. اب دوسرے بندے کے لیے اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی ہیپاٹائٹس ہو جائے گا, نہیں چاہے تو نہیں ہوگا. کیسے؟ ہم نے بڑے دیکھے ہیں, خاوند کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے سالوں سال, بیوی کو کوئی ہیپاٹائٹس نہیں. انسان کے قریب بیوی سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ بیوی کو ہیپاٹائٹس نہیں ہوتا, خاوند کو ہوتا ہے. اب اگر بذات خود بیماری منتقل ہوتی, متعدی ہوتی, تو لازمی بات ہے سب سے پہلے بیوی کو لگتی, اس کے بعد بچوں کو لگتی, جو کھانا پینا ایک گھر میں گود میں اٹھا رہے ہیں, بوسہ لے رہے ہیں, پھر ان کو لگتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالوں سال ایک بندہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے, احتیاط بھی نہیں کر رہا, لیکن اس کے باوجود ان کے بیوی بچوں کو ہیپاٹائٹس نہیں ہے, حفاظتی ٹیکے بھی نہیں لگائے. تو کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیماری کا فیصلہ نہیں فرمایا. تو اب بیماری منتقل نہیں ہوتی, اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو سبب بنا کے اس کو بھی بیماری دے دیتے ہیں. اللہ نہ چاہے تو ساری زندگی ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ بیماری ان میں منتقل نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ, بیماری کوئی منتقل نہیں ہوتی, کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. ولا طیرۃ, زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, پہلی بھی غالباً عرض کر چکا ہوں کہ جب سفر میں نکلتے یا صبح گھر سے نکلتے تو پرندہ بیٹھا ہوتا, تو اس کو ایسے اڑاتے آواز دے کر, یا کوئی رومال کوئی کپڑا وغیرہ لہرا کے اس کو اڑاتے. تو اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے کہ آج کا دن یا یہ سفر میرا مبارک رہے گا, اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے کہ یہ میرا سفر یا میرا دن آج منحوس رہے گا, بے برکت رہے گا, پرندہ بائیں طرف اڑ گیا. اب یہ کتنی نادانی والی بات ہے, ایک پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو دن اور سفر اچھا رہے گا, بائیں طرف اڑ گیا تو دن اور سفر خراب رہے گا. اس کا نہ حقیقت سے تعلق ہے, نہ عقل اس کو مانتی ہے, نہ شریعت اس کو مانتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع, لا طیرۃ, یہ طیرہ نہیں ہے, یہ پرندہ اڑاؤ. یہ ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے, گھر سے نکلے, بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کیا کہتے ہیں کہ آج بلی نے راستہ کاٹ لیا, آج میرا یہ سفر, یہ میرا دن, میرا آغاز بڑا خراب ہوا. تو یہ تو ہندوؤں میں ہے یا زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لا طیرۃ. اچھا, اس میں اور بھی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں اور نجومی کو ہاتھ دکھاتے ہیں, پامسٹ کو ہاتھ دکھاتے ہیں کہ جی میری قسمت بتاؤ. وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھتا ہے, کہتا ہے آپ کی 2 شادیاں ہوں گی, آپ کی زندگی میں شروع میں تنگیاں ہوں گی, بعد میں آپ کو بڑی دولت ملے گی. اب وہ سن کے خوش بھی ہو رہا ہے اور دل میں لڈو بھی پھوٹ رہے ہیں, شادیاں بھی 2 ہوں گی اور مال و دولت بھی ملے گی. اور وہ جو نجومی بیٹھا ہوا ہے وہ دل ہی دل میں اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج ایک اچھا بے وقوف میرے ہاتھ لگ گئے. یہ تو بے وقوف ہی جا سکتا ہے کسی نجومی. بھائی ہم کہتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, زمین و آسمان میں کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا. ایک عام آدمی سڑک پہ بیٹھا ہوا, ایک چادر بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو آئندہ زندگی اور مستقبل کی باتیں اور غیب کی باتیں بتا رہا ہے. اس پہ تو کوئی بے وقوف ہی یقین کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نجومی کے پاس گیا اور اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا, اس کی 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی. 40 دن اس کی فرض نمازیں ادا کی ہوئی اس کے کھاتے سے نکل جاتی ہیں. کیوں؟ ایک عام بندہ جس کو اپنا نہیں پتا کہ میں یہاں سے اٹھ کے کہاں جاؤں گا, میرا کل کیسے گزرے گا, وہ آپ کو آپ کا مستقبل 10 20 30 50 سال بعد کی زندگی بتا رہا ہے. آپ کے ساتھ یہ ہوگا اور یہ ہوگا. اور ہندوؤں کے جو بڑے ہوتے ہیں, آپ ذرا ایک میرے پاس کتاب ہے تقابل ادیان, آپ ذرا اس کا مطالعہ کریں. ہندوؤں میں کیسی عجیب چیزیں ان کے عقیدے میں اور ان کے اعتقاد میں شامل ہیں. وہ تو جب شادی کرتے ہیں تو وہ اپنے وہ جو ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے شادی کرنی ہے, یہ ذرا وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, یہ ذرا ہماری ملائیں کہ ہمارا جوڑ ملتا ہے نہیں ملتا,
ہم آئندہ اچھی زندگی گزار پائیں گے نہیں گزار پائیں گے، وہ بیوقوف بیٹھا اور اس کو حساب کتاب کر کے دے رہا ہوتا ہے۔ آج کل کے جس طرح عاملوں کے پاس، ہمارے پاس بھی بڑے آ جاتے ہیں کہ جی یہ میں بیٹی کی شادی وہاں کروا رہا ہوں، ذرا یہ دیکھنا ان کا ستارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو اور اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ یہ تو ہندوؤں کی باتیں ہیں، آپ مسلمان ہو کے یہ باتیں کریں ان کا ستارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ انسان کا ستاروں کے ساتھ کیا تعلق، مسلمان کا ستاروں کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کیا ہے راستہ دیکھنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں سمندروں میں ستاروں کو دیکھ کر راستے دیکھے جاتے تھے کہ اب یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، لیکن یہ کون سی بات ہے میں اپنی بیٹی کی شادی کروا رہا ہوں فلاں جگہ پہ، ذرا ان دونوں کا ستارہ دیکھیں، وہ اس کا نام فلاں ہے، والدہ کا نام فلاں ہے۔ بھئی یہ سب توہمات ہیں، یہ غلط عقائد ہیں۔ استخارہ ہے، استخارہ کر لیں۔ آپ اپنے بیٹے، بیٹی، بھائی، بہن کی شادی کہیں کروانا چاہتے ہیں، کوئی جگہ مل گئی، آپ استخارہ کریں، مسنون طریقہ ہے، سیکھ لیں، اس میں پھر خیر ہی خیر ہے۔ استخارہ کہتی ہیں طلب خیر کو ہے کہ اللہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں خیر عطا فرما۔ استخارہ ہے اللہ کے ساتھ مشورہ، آپ استخارہ کر کے کر لیں، لیکن یہ کون سی بات ہے کہ جی ہمارے دونوں کا ستارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، ذرا چیک کر لیں۔ اور پھر بعض تو ماشاءاللہ نجومیوں سے بھی کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ میلے میں ایک چادر بچھائی ہوتی ہے اور کچھ کارڈ رکھے ہوتے ہیں، ہم بھی بچپن میں دیکھا کرتے تھے، کارڈ رکھے ہوتے ہیں اور ایک طوطا رکھا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے قسمت دیکھنی ہے۔ وہ پیسے لے لیتے ہیں، پیسے جیب میں، اور طوطے کو چھوڑتا ہے وہ کارڈوں پہ، طوطا ایک کارڈ نکال لیتا ہے، ایک کارڈ نکالتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، ہاں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہاں واقعی یار میری قسمت تو میرے حالات تو واقعی صحیح بیان کر دیے ہیں، اس میں کچھ کمال ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ ہر کارڈ میں ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو ہر انسان کے ساتھ زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں لکھا ہوتا ہے آپ کا گھر میں کبھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے، ہاں یار جھگڑا تو ہوتا ہے میرے گھر میں۔ آپ کا کبھی کبھی رات کو نیند ختم ہو جاتی ہے، رات کو جاگ جاتے ہیں پھر نیند اڑ جاتی ہے، ہاں چاہے مہینے میں ایک مرتبہ ہی، ہاں میرے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کا نا گھر میں کبھی کبھی گھٹن ہوتی ہے، باہر جانے کو دل کرتا ہے، کس کا نہیں کرتا؟ ہر بندہ کچھ دیر بعد گھر میں گھٹن محسوس کرتا ہے باہر۔ تو ہر کارڈ میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو سب کے ساتھ کامن ہوتی ہیں۔ تو بندہ کیا یار صحیح واقعی اس طوطے نے صحیح کارڈ نکالا ہے، اس پہ بھی یقین کرنے لگے، یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا طیرۃ فرما کر ان ساری توہمات کی جڑ کاٹ دی، یہ سب توہمات ہیں، سب چیزیں ختم ہیں۔ بعض وہ فال کہتے ہیں ہمارے ہاں، وہ پرچیاں لکھتے ہیں، میں سفر پہ جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، وہ پرچیاں لکھتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں، وہ پرچی نکالتے ہیں، اگر جاؤں لکھا ہے تو جاتے ہیں سفر میں خیر ہے، اگر لکھا ہو کہ نہیں جانا تو کہتے ہیں جی سفر میں خیر نہیں۔ توہم پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرۃ ولا حامہ، ہمارے ہاں الو کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ گھر میں الو بیٹھ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یار الو بول رہا ہے یہاں پہ، اللہ خیر کرے، کچھ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی نفی فرما دی، ولا حامہ، الو منحوس نہیں ہے۔ اور باقاعدہ جملہ مشہور ہے کہ وہاں تو الو بول رہے ہیں، یار وہ ان کا کاروبار کیسا ہے، وہاں تو الو بول رہے ہیں، یار ان کی فیکٹری چل رہی ہے، نہیں وہاں تو اب الو بول رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ یا وہاں پہ نحوست ہی نحوست ہے، وہاں پہ کوئی کام دھندا نہیں، کچھ ہر چیز بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دی، اور اس حدیث کے چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے صاد فا را، سفر، اسی کو زمانہ جاہلیت میں منحوس کہا جاتا تھا، اس لیے اسلام میں اس کو نام دیا گیا سفر المظفر۔ ظفر کہتے ہیں کامیاب کو، یعنی اس میں ناکامی والی بات نہیں ہے، نحوست والی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح فرما دیا ولا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، لیکن 1400 سال بعد بھی مسلمان سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے ڈرتا ہے اور جملہ گڑا ہوا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد نہیں ہوگی، لیکن یہ یاد ہوگا کہ سفر کی شادی صفر ہوتی ہے، جو سفر میں جو شادی کرے گا وہ صفر ہوتی ہے، اللہ نہ کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے اپنے جملے پہ عمل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام کے کتنے بڑے بڑے کارنامے سفر کے مہینے میں ہوئے، ہجرت کا کارنامہ سفر کے مہینے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جہاد کے لیے سفر کے مہینے میں بھیجے، اتنے بڑے بڑے کارنامے، اگر خدا نہ خاصہ اس میں نحوست ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ عمل نہ فرماتے۔ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ نہ عدوہ ہے، نہ بیماری سے ڈرنا ہے، ولا طیارہ، نہ پرندے کے ادھر ادھر اڑنے سے کوئی آپ میں نحوست یا خیر و برکت ہے، ولا حامہ، نہ الو منحوس ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اسلام نے ہمیں توکل سکھایا، ہر کام، ہر چیز، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اللہ پر توکل آپ کے ہر کام میں خیر و برکت ڈالے گی۔ اللہ پر توکل کی کمی ہماری زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، ہمارے لیے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، توکل کی کمی ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اگر اللہ نے کسی کو تکلیف پہنچانی ہے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا الا ہو، اللہ کے سوا۔ اور جس کے لیے اللہ تعالی سہولت اور آسانی کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ جب سب کچھ اللہ ہے، جب سب کچھ اللہ ہے، عزت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ، زور سے کہو۔ ذلت والی ذات کون؟ ذلت دینے والی ذات کون؟ زندگی دینے والی ذات کون؟ موت دینے والی ذات کون؟ صحت دینے والی ذات کون؟ بیماری دینے والی ذات کون؟ بیٹے دینے والی ذات کون؟ بیٹے لینے والی ذات کون؟ زندگی، موت، صحت، بیماری، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو ہم ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارا تو اللہ پہ یقین، اعتماد اتنا ہونا چاہیے۔ ابو یعلا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت اچھے دوست تھے، صحابی تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا، جب حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن بہت ہیں، کفار اور مشرکین، آپ امیر المومنین ہیں، لہٰذا ہم آپ کے بطور گارڈ آپ کے ساتھ رہیں گے، گھر میں، باہر، ہر جگہ، آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو کچھ اور احباب بھی ساتھ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلے تو یہ احباب باہر کھڑے تھے، یہ حضرات باہر کھڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان سے کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے وہ ساری بات بتا دی کہ آپ کے دشمن بہت ہیں، آپ کے تکلیف پہنچانے کے ڈر سے ہم یہاں کھڑے ہیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوں گے بطور گارڈ، بطور چوکیدار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان والوں سے مجھے بچاؤ گے یا زمین والوں سے؟ انہوں نے کہا نہیں، آسمان والے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں، زمین والوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ آسمان والوں سے نہیں بچا سکتے تو زمین والوں سے میرا آسمان والا بھی مجھے بچا سکتا ہے، یعنی میرے لیے وہ رب کافی ہے۔ اور ان کو واپس بھیجیے، امیر المؤمنین ہے، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، اللہ پر یقین ہے، اعتماد ہے، توکل ہے۔ حالانکہ گارڈ رکھنا جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور چوکیدار صحابہ کو کھڑا کیا ہے، لیکن توکل کچھ اور چیز ہے۔ توکل اسباب کو بروئے کار لانے کے بعد اللہ پر پورا بھروسہ۔ ایک صحابی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواری کو باندھ کے آئے ہو یا ویسے چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں متوکلین میں سے ہوں، میں نے ویسے چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو باندھ کے پھر اللہ پہ توکل کرو۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا،
پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. یہ نہیں کہ میں نے کچھ اپنے پاس رکھنا نہیں اور دشمن کی صف میں گھس جانا ہے. اپنے پاس پورے ہتھیار اسلحہ سارا کچھ رکھو, اس کے بعد ان سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دو. اس کو کہتے ہیں توکل. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع اور نقصان کو ہمارے لیے لکھ دیا ہے, تو توہم پرستی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. جب سارا کچھ مقدر میں ہے تو پھر ان چیزوں کی ہمارے ہاں کیا گنجائش. اللہ تعالیٰ نے رزق ایسا لکھا ہے. ایک کردی ڈاکو تھا, وہ اپنے پاس تلوار رکھتے تھے, ایک پوری جماعت تھی لیکن ان کا بڑا جو تھا وہ کردی تھا, کرد قبیلے کا. تو ایک جگہ ڈکیتی کر کے وہ کہیں بیٹھے اپنے وہ تقسیم کرنے کے لیے مال. انہوں نے دیکھا کہ ایک سبز کھجور ہے جس پہ کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ ہی قریب ایک خشک کھجور ہے. ایک پرندہ آتا ہے اور وہاں سے کھجور لیتا ہے اور خشک کھجور جو ہے, خشک درخت, اس میں جا کے وہ دے آتا ہے, پھر آتا ہے. کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ 5 مرتبہ یہ پرندہ آیا گیا. اب یہ کردی ڈاکو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑی میری خواہش ہوئی کہ میں اوپر جا کے دیکھوں. زیادہ یقین تو اسی بات کا ہے کہ اس پرندے کے اپنے بچے ہوں گے, اس کا گھونسلہ ہوگا, لیکن میں پھر بھی دیکھنے کے لیے اس کھجور پہ اوپر چڑھ گیا. جب انہوں نے دیکھا اس کردی ڈاکو نے, تو وہ کھجور کے اوپر ایک اندھا سانپ ہے اور وہ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے وہاں پہ. یہ پرندہ وہاں سے کھجور لیتا ہے اور اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈالاتا ہے. تو اس کی آنکھیں کھل گئی. کہتے ہیں کہ اللہ اتنے رزاق ہیں کہ ایک دشمن کے ذریعے اس کے دشمن سے رزق دلوا رہا ہے, تو ہم کیسے اللہ کے نافرمان بن کے اللہ کی مخلوق کو لوٹ رہے ہیں. نیچے آئے, اپنی تلوار توڑی اور اپنے دوستوں کے پاس آ کے سارا ماجرا سنا دیا. ان سب نے وہیں پہ توبہ کر لی اور کہا کہ ابھی یہاں سے حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے, اس کے بعد ہم مخلوق خدا کے پیسے واپس کریں گے. یہاں سے روانہ ہوئے. اب راستے میں یہ پریشانی ہے کہ ہمارے تن بدن پہ تو ایسے کپڑے بھی نہیں جس میں ہم اللہ کے در پہ حاضر ہو جائیں. جا رہے ہیں, ایک محلہ ہے, ایک آبادی ہے, وہاں پہ رات آئی, رات کو مسجد میں رہنے لگ گئے. جب صبح ہوئی تو اس محلے کی ایک عورت کپڑوں کے سوٹ لے کر ان کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ میں سے فلاں نام کا کردی قبیلے کا بندہ کون ہے. کہا کہ وہ کردی ڈاکو جو تھا جس نے اب توبہ کر لی وہ آگے آیا. کہا کہ میں ہوں. کہا کہ میں نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. میرا کچھ دن پہلے 3-4 دن پہلے بیٹا وفات پا گیا, ان کے کپڑے وغیرہ میرے پاس تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے فرمایا, حکم فرمایا کہ آپ کی مسجد میں میرے کچھ دوست, میرے امتی وہ پڑے ہوئے, ان کو اپنے بیٹے کے سارے کپڑے ان کو دے دو. وہ کپڑے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے. اب اس سے 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ رزق ہمارا دانے دانے پہ لکھا ہوا ہے. یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ ہر دانے, ہر پھل, ہر ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفلان ابن فلاں, کہ یہ دانہ, یہ پھل, یہ ٹکڑا یہ فلاں ابن فلاں کے حصے کا ہے. ہر ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ رزق ہمیں مل کر رہے گا, رزق کے پیچھے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بھاگنے کا یہ مطلب کہ مخلوق کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محتاج, غریب, مسکین, ضرورت مند اپنی ضرورت کو مخلوق سے چھپا دے اور اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال حلال روزی کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر کوئی اللہ سے اپنی مجبوری, محتاجی, ضرورت کو مانگتا نہیں, پیش نہیں کرتا, مخلوق سے مانگتا پھرتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرے گا اور محتاجی کے اور دروازے اس پر کھول دے گا. تو جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو, جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو. مخلوق سے اسباب کے درجے میں سارا کچھ کر سکتے ہیں, قرض بھی لے سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں قرض, لیکن اصل حقیقی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. اللہ سے ہم نے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.